والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بعد حمد و سلام نہایتی عزتوں کے لائق محترم جناب فخر الصدر سید محمد اکبر شاہ صاحب رضیدہ اقبال، محترم جناب حافظ صاحب اور ہمارے انتہائی مشفق و مہربان مخلص فی اللہ قاضی مسعود اقبال صاحب، محفل میں موجود میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، میں گفتگو سے پہلے تمام احباب سے معذرت چاہتا ہوں. ظاہر ہے میرے مسجد کے جو قاری صاحب تھے ان کی کوئی ایمرجنسی، ان کو پنڈی جانا پڑا نماز پڑھنے، تو مجھے وہاں بھی ہماری ہر روز مغرب تا عشاء محفل ہوتی ہے، تو میں ادھر ان کو بس ترتیب دے کے میں ادھر نکل آیا. اس لیے میں آپ تمام احباب سے دیر سے آنے کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو وقت مجھے دیا گیا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں محبت بری گفتگو محبت سے کی بھی جائے، محبت سے سنی بھی جائے. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے اس کے رسول کے لیے. میرا رب ہے جسے چاہے وہ عزت دیتا ہے، کسی سے عزت لینے کا محتاج نہیں. آپ کی توجہ میری طرف ہے، ذرا مجھے آپ کا رسپانس چاہیے. میں یہ نہیں ہے کہ میں پڑھتا جاؤں اور آپ جو مرضی یا کرتے جائیں، نہیں. میں کوئی ہیر رانجھے کا قصہ نہیں سنانے لگا، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے لگا ہوں. تو مجھے آپ کی توجہ چاہیے ہوگی. رب قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت ہے اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں رسول بستا ہو. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن جو
ظاہر سے کچھ ہوں اندر سے کچھ ہوں، وہ اس عزت کو سمجھتے نہیں۔ یہاں اللہ نے وَلَٰكِنَّ الْكَافِرِينَ نہیں فرمایا، وَلَٰكِنَّ الْمُشْرِكِينَ بھی نہیں فرمایا۔ یہاں قاضی صاحب لوگوں نے ذکر کیا، رب نے ذکر کیا منافقوں کا، چونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پلاننگ یہ بنا رہے تھے، سورہ منافقون کے اندر دیکھ لیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ علیہ باللہ ثم علیہ باللہ کہ ہم حضور کو نکالیں گے اپنے علاقے سے بے عزت کر کے، یعنی ہم بے عزت کر کے ان کو نکالیں گے۔ رب نے فرمایا اور تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم کسی کو عزت دینے والے یا بے عزت کرنے والے؟ رب نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت ہے اللہ کے لیے، کیوں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے، سبحان اللہ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، رب نے فرمایا یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے، پتہ یہ چلا، رب نے بتا دیا۔ اور تم کون ہو میرے نبی کو بے عزت کر کے نکالنے والے؟ عزت میرے لیے، میرے رسول کے لیے، میرا رسول تو وہ ہے جو تمہیں بھی عزت دینے کے لیے آیا ہے، میرا رسول تو وہ ہے جو تمہیں بھی عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، عالم ارواح میں دیکھیں رب نے میرے مصطفیٰ کو عزت عطا کی۔ یاد رکھنا ہر انسان کو 4 ادوار سے گزرنا آتا ہے، ایک ہے عالم ارواح، ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم برزخ، ایک ہے عالم آخرت۔ میرے نبی کو عالم ارواح میں دیکھیں، خدا کی عزت کی قسم جیسی عزت وہاں میرے نبی کی ہے کسی اور کی نظر نہیں آتی۔ عالم دنیا میں دیکھیں میرے نبی کو رب نے ماں کے بطن سے لے کر آج تک اور قیامت تک جو مصطفیٰ کو عزت دی وہ کسی اور کو نہیں دی۔ میرے نبی کو عالم برزخ میں جو عزت عطا کی وہ کسی اور کو نہیں، اور آخرت میں تو عزت ہوگی ایسی مصطفیٰ کی کہ فقط اتنا انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے۔ بات کرنا چاہتا ہوں، جب رب نے توحید کا جلسہ کر لیا نا، توحید کے جلسے میں سارے تھے، توحید کے جلسے میں سارے تھے، اور یاد رکھنا کوئی اس خدا کو مانے نہ مانے لیکن اس کے کنسیپٹ میں خدا ہے، وہ چاہے بت کو سجدہ کرے لیکن سمجھتا اسے خدا ہے، وہ سورج کو کرے سمجھتا اسے خدا ہے، وہ چاند کو کرے سمجھتا اسے خدا ہے، وہ درخت کو کرے سمجھتا اسے خدا ہے، وہ آگ کے آگے جھکے سمجھتا اسے خدا ہے۔ کیوں؟ الستو بربکم کا وعدہ اس کے ذہن میں ہے، لیکن وہ پہچان نہ سکا کہ خدا یہ ہے جب وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو عید کا جلسہ ہوا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا مولا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ جلسہ ختم ہو گیا، پھر باری آئی آمنہ کے لال کی، باری آئی آمنہ کے لال کی، رب نے دوسرا جلسہ بلا لیا۔ مولا یہ کس لیے؟ ساروں کے لیے، کہا ساروں کے لیے نہیں، مولا کس کے لیے؟ آدم سے لے کر آخری بندے تک ساری ارواح کو بلائے گا، کہا نہیں، ایک مرتبہ بلا لیا، پھر مولا آج کس بات کا جلسہ؟ کہا آج اپنے محبوب کی شان کا اظہار کرنا ہے۔ مولا بلائے گا کہ نہیں؟ کہا انہیں بلاؤں گا جن کے سروں پہ تاج نبوت و رسالت کو سجا کر دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجوں گا، اپنا پیغمبر بنا کے بھیجوں گا، اپنا رسول بنا کے بھیجوں گا، اپنا نبی بنا کے بھیجوں گا، جنہیں میں عزت دوں گا۔ مولا انہیں کیوں بلا رہا ہے؟ انہیں بتانا چاہتا ہوں تاج نبوت و رسالت لے رہے ہو، پر تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ عزت تمہیں ملی کس کے صدقے سے ہے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ
عزت تمہیں ملی کس کے صدقے سے؟ علماء کو اٹھا کے پڑھے لکھا ہے انہوں نے کہ جس وقت نا انبیاء اور رسول جتنے بھی تھی ان کی ارواح موجود تھی، مقصود محفل تھا میرا مصطفیٰ، بلانے والا تھا خدا، آنے والے تھے انبیاء، مقصود محفل مصطفیٰ، آنے والے انبیاء، بلانے والا خدا۔ جہاں جلسہ ہو انتظام و انسلام شاہ صاحب نے کیا، آئے تم بولنے کے لیے کچھ مجھے موقع دے دیا، وہ کملی والے کے غلاموں یہاں پر بھی کہیں گے آپ شاہ صاحب نے بلایا تھا، دور سے قاضی صاحب تشریف لائے، شاہ صاحب کی دعوت پہ آیا تھا، پر اس منظر کو بھی تو سامنے رکھو، آدم تم نے آنا ہے، شیش تم نے آنا ہے، نوح تم نے آنا ہے، ابراہیم و اسماعیل تم نے آنا ہے، موسیٰ و عیسیٰ، یوسف و داؤد و ایوب و یونس، سارے نبیوں نے آنا ہے۔ بولا کیوں؟ بلانے والا میں خدا ہوں، مقصود محفل مصطفیٰ ہے، انبیاء اور تمام رسول کی ارواح موجود تھی۔ ادھر سے رب نے پھر بلایا مدینے والے کو، مدینے والے تشریف لائے، روح تشریف لائی نا، اس کا نور اس قدر زیادہ تھا۔ میں جامعہ مسجد صدیق اکبر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں ماشاءاللہ ہر پروگرام آپ کا دیکھتا سنتا رہتا ہوں، مجھے بڑا لطف آتا ہے اور فخر محسوس ہوتا ہے شاہ صاحب کے اوپر کہ واقعی یہ اپنے نانا کے دین کے وارث ہیں۔ ہاں یہ تو سلسلہ ان کا ہے، ہم تو نوکر ہیں، ہم تو نوکر ہیں، بابا نوکروں سے کام لیا جاتا ہے، انہوں نے لیا ہے ہم سے کام، تو ہم تو آل سارا کی نوکری کر کے اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہاں سنو، پھر جب آئی نا میرے مصطفیٰ کی روح، اس کا نور اس قدر پھیلا، اس قدر پھیلا، اس قدر پھیلا، وہ انبیاء وہ رسول پوچھنے لگے مولا یہ نور کیسا ہے؟ نور کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں، انوار و تجلیات ہے، پر یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا یہی تو میرے محمد کا نور ہے۔ اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی سارے رسول سنو، اگر میں اس محمد کو نہ پیدا کرتا میں تمہیں بھی نہ پیدا کرتا، محمد کو نہ پیدا کرتا میں تمہیں بھی، بولو میں تمہیں بھی پتہ یہ چلا رب نے ازل سے مصطفیٰ کی شان کا ایسا اظہار کیا، ابھی کائنات سجی نہ تھی، ابھی سورج چاند ستاروں کا سلسلہ شروع بولو شروع نہیں ہوا تھا، ابھی جنت و دوزخ کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، ابھی یہ ہوائیں، یہ بلبل، یہ پھول، ان کی خوشبوئیں، یہ رعنائیاں اور یہ چشموں کا جاری ہونا، یہ سمندروں کی تہیں، یہ بنی نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا، پر عالم ارواح میں نبیوں کے سامنے میرا خدا میرے مصطفیٰ کی بات کر کے عظمت مصطفیٰ کو بلند فرما رہا ہے۔ وہ فرما بھی دیا نبیوں رسولوں تمہیں نبوت اور رسالت دی ہے، اسی نبی کا صدقہ دی ہے، اگر اسے نہ پیدا کرتا تو میں تمہیں بھی نہ پیدا کرتا۔